بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں بلا شبہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ دن اللہ کی بارگاہ میں بڑی عظمت والا ہے، اور اس دن کیے جانے والے اعمال فوراً قبول کیے جاتے ہیں۔ تو شوال مکرم کا پہلا جمعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس دن آپ 3 اہم کام کر لیجئے انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر آفت اور شر سے وہ شخص محفوظ رہے گا، 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی دعا ہوگی، جائز حاجت ہوگی، وہ پوری ہوگی۔ تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ دل سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اچھے مقصد کے ساتھ سبسکرائب کریں ہمارے چینل سید دین کارنر کو، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجئے گا۔ جمعۃ المبارک کی اہمیت کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر اللہ کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار بند کر دو، کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بلا شبہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ دن اللہ کی بارگاہ میں بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے یہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو جس طرح اس آیت اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعے کا دن کتنا اہم ہے، تو وہ کام بھی کتنے زیادہ فضیلت والے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے ہم آپ کو وہ کام بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کامنٹ باکس میں اپنا اصل نام لکھیے، اور دعا میں آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ جو بھی دعا آپ کروانا چاہتے ہیں اصل نام کے ساتھ دعا کو بھی لکھ دیجئے۔ محترم سامعین، پہلا کام جو آپ نے جمعے کی نماز کے بعد کرنا ہے وہ ہے سورہ کہف کو ایک بار پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیاتیں یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ یاد کرنے سے دجال سے پناہ ملے گی، بحوالہ صحیح مسلم۔ اور جس نے جمعے کے روز سورہ الکہف کی تلاوت کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ دوسرا عمل جو کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، یعنی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ حدیث مبارکہ ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھا جس نے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1,00,000 گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف فرما دے گا۔ تیسرا عمل ہے درود پاک کی تسبیح پڑھنا۔ آپ نے 100 مرتبہ یا اس سے زائد درود پاک کو پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک تو سبھی جانتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، شفاعت نصیب ہوگی اس شخص کو۔ تو 3 اعمال آپ کو ضرور کرنے ہیں، سورہ کہف کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اور 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھ لیجئے جو کلمہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور 100 مرتبہ یا اس سے زائد آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ شوال کے مہینے کے پہلے جمعے کا یہ بہت ہی خاص عمل ہے، اور انشاءاللہ جو آپ مانگیں گے ضرور آپ کو عطا کیا جائے گا۔ نہ صرف گناہ معاف ہوں گے، نہ صرف عبادت قبول ہوگی، نہ صرف ثواب ملے گا، بلکہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، اور جو بھی جائز حاجت ہے وہ پوری ہوگی۔ ذہن میں رکھیے، دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیے، ذہن میں مقصد کو رکھیے، خود کے فائدے کے لیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اللہ کا ذکر کریں، تو انشاءاللہ آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ عمل ہر خاص و عام کے لیے ہے،
اور آپ اس کو ضرور شیئر کریں۔